الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 2 جمعے حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال آپ دوست احباب نے سماعت کیتے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امت دے اندر بہت ہی بڑے عالم سن۔ قرآن پاک دی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور علم نحو اور اس کے نال علم کلام، اس تے اللہ تعالیٰ نے آپ نو مہارت تامہ عطا فرمائی سی۔ ملک شام اور ملک عراق اور دنیا کے مختلف خطیاں وچوں
پیش کیتے جاتے سن، پھر آپ انہاں دا قرآن اور حدیث دی روشنی وچ جواب ارشاد فرماندے سن۔ آپ دے علمی قدر سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم آپ کو عطا فرمایا سی، اور فتویٰ لکھن واسطے آپ مطالعے واسطے نہیں سر بہ جاتے کہ میں کتاباں کا مطالعہ کر لوں پھر میں اس کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص دے نال آپ دے علم دے دروازے کھولے ہوئے سن، اور بیک وقت دنیا دیا 13 زباناں وچ آپ کلام فرماندے سن۔ ایک ٹائم اندر جس علاقے جو جڑا وفد آوے ادھر گفتگو کرنے واسطے آپ کو دی زبان کا استعمال کرتے سن۔ 13 زباناں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی سی۔ پھر عربی نو جاننا، عربی دی گرامر نو جاننا، پھر قرآن پاک دی ایک ایک آیت دا نچوڑ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کرنا۔ یہ ملکہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا عطا فرمایا سی۔ پورے 33 سال، کتنے سال؟ 33 سال آپ نے درس و تدریس اور فتویٰ نویسی کا کام کیتا ہے اپنی مسند پہ بیٹھ کے، نالے قرآن پڑھانا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا، دنیا کے مختلف ملکوں میں جو آئے فتاوا انہوں نے جواب لکھنے، پھر وہ فتوے جدوں ملک شام کے علماء کو جاتے سن تو وہ فتوے دا جواب ویکھ کے سوال لکھیا ہونا کہ جواب لکھیا ہونا تے جواب ویکھ کے پتہ نہیں آتے ہوتے سن کہ اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے کہ جن نے عبد القادر جیلانی نو اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ فتویٰ ویکھ کے یہ آتے ہوتے سن، اور پھر قرآن پاک کی تفسیر آپ نے لکھی، آج بھی وہ مارکیٹ اندر دستیاب ہے تفسیر جیلانی دے نام، یعنی جنہ اولیاء اساں منیا اور پڑھ نہیں، بلکہ اللہ نے انہاں تے علم کے دروازے اپنے کرم اور اپنے فضل دے نال کھولے ہوئے سن۔ ایک فتویٰ میں آپ کو دسن لگا اور اس کو ذرا توجہ نہ سن لو۔ عرب وچوں نہیں بلکہ بلاد عجم وچوں ساڑھے علاقے اجمی علاقے جڑے انہاں وچوں تو فتویٰ چلا گیا ملک شام کے عراق کے علماء، بڑے بڑے اجال علماء سن، بڑے بڑے مفتیان شرع سن، فتویٰ ایک چلا گیا اور فتویٰ پڑھ کے وہ حیران ہو گئے کہ دا جواب بھی نہیں ہے۔ ان فتویٰ سنو، فتویٰ کی فتویٰ ایسی سوال ایسی ہوتے وچ کہ ایک بندہ ہے انہیں آکھیا کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کرا کہ جس عبادت میں دنیا دا کوئی بندہ میرے نال شریک نہ ہوئے، اس میں کوئی بندہ شریک نہ ہوئے، میں کلا ہی ہوا پوری دنیا میں وہ عبادت کرنے والا اور کوئی بندہ بھی نہ ہوئے، اگر میں انج نہ کر سکیا تو میری بیوی نو 3 طلاق دی۔ سوال دی سمجھ آئی تو انہوں کوئی نہیں آئی؟ ایک بندے نے اس گل پہ قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی نو 3 طلاق دے دیا گا اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکیا
کہ جس عبادت وچ میرے نال اس لمحے کوئی بھی شریک نہ ہوئے. اگر میں یہ نہ کر سکیا تو میری بیوی نو 3 طلاق دے. ہوں اگر وہ اذان دینا تو اذان تے دنیا کے ملکوں میں اور ایک ایک وقت میں کنیاں اذان تو بیوی نو 3 طلاق ہو جانیاں. اگر وہ نماز قائم کرتا تو اس لمحے کوئی نہ کوئی دنیا میں نماز قائم کر رہا ہوئے گا، یہ بیوی نو 3 طلاق. اگر وہ عمرہ کرے تو عمرے اندر بھی بہت سارے لوگ زکات دے تا بھی صدقہ کرے تا بھی کوئی نہ کوئی دنیا میں اس ٹائم صدقہ دے کرتا ہوئے، خیرات کرے تا بھی کو کرتا ہوئے گا. اگر سبحان اللہ کا بحمدہ سبحان اللہ عظیم پڑھتا ہوئے دنیا میں کوئی تو پڑھتا ہوئے گا اس میں. وہ ہر پاسوں قسم اٹھا کے پھنس گیا. انہیں علماء عراق اور علماء شام کی خدمت اندر وہ سوال بھیجیا کہ میں اپنی بیوی نو چاہنا کہ طلاقاں بھی نہ ہوں تو میرا مسئلہ تو میری قسم بھی پوری ہو جائے. انہوں نے جب سوال دیکھا انہوں نے آخیا پیدا کریے تھی کیڑی عبادت دسی ہے کہ تو اس ٹائم وہ عبادت کر دنیا میں کوئی بندہ نہیں کرتا ہونا. عقل بھول گئی اور علمی قد کاٹ بھی بڑے ہونا علماء دے، لیکن کوئی جواب دین تے قادر نہ ہویا. کوئی ایک بندے نے بچو آکھیا انہوں نے آکھیا بھی انہوں بغداد شریف کر لو. انہوں کتنے کر لو؟ بغداد شریف جائے. الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بارگاہ وچ بھیجو. وہ آ گیا اپنا وہ سوال لے کے کوئی عالم دین اتنے پہنچ گیا. جی یہ جواب چاہیے. آپ نے فرمایا بہت آسان ہے. یہ جواب بہت آسان ہے. انہوں نے آخیا جناب اسی تے بالکل فکر مند ہو گئے ہیں کہ دی بیوی نو 3 طلاقاں ہو جانی ہیں. آپ نے فرمایا ایک بھی نہیں ہونی. وہ بندے نو پیش کیتا جائے. وہ بندہ حاضر خدمت ہو گیا. انہیں کہا حضور میرے واسطے مسئلہ آسان کر کے پیش کرو. آپ نے فرمایا ایک کوئی طریقہ ہے کہ تیری بیوی نو 3 طلاقاں نہیں ہون گی. انہیں کہا حضور طریقہ دسو. فرمایا تو یہی قسم اٹھائی سی نا کہ میں عبادت وہ کراں گا جس لمحے اس عبادت میں میرے نال شریک کوئی نہ ہوئے. فرمایا مکہ مکرمہ چلا جا. تے جڑا مکے دا گورنر ہے نا انہوں آندے سن اس دور میں شریف مکہ. شریف گورنر نو آندے شریف مکہ. وہ دے کو چلا جا تے انہوں جا کے آخ کہ اے میرا مسئلہ ہے اے جڑا طواف والی جگہ ہے جنہوں مطاف آندے نے وہ سارا ذرا کچھ لمحہ واسطے خالی کروا دے. طواف کرنے والا کوئی بندہ اتنے نہ ہوئے. طواف مطاف خالی کروا دے. جدو مطاف خالی ہو جائے گا تو کلہ ہی طواف کر لے کیونکہ کعبہ ایک ہی ہے. کعبہ ایک ہی ہے. کعبہ ہو رہا ہے کوئی نہیں. میں کہ شریف مکہ جو ہے نا اس کو جا کے تو کہہ دے مطاف کو خالی کروا دے. چند لمحات کے لیے تو 7 چکر لگا لے طواف کر لے. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ چونکہ کعبہ ایک ہے اور وہ بھی مکہ مکرمہ مسجد حرام شریف اور ہے کوئی نہیں. اور ہے کوئی نہیں. اس واسطے تیرے واسطے وہ آسانی ہے کہ عبادت طواف کعبہ دی تو کر رہا ہوئے گا اور تیرا شریک کوئی نہیں ہوئے گا. تیری بیوی نو طلاق نہیں ہوئے گی. علماء کرام نے جدو یہ فتویٰ سنیا سارے آپ دے علم تے ناز کرن لگ پے اور اللہ کا شکر ادا کرن لگ پے کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے تیری مہربانی کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ عبد القادر جیلانی پیدا فرمایا. عبد القادر جیلانی پیدا فرمائے. یہ شان ہے آپ کا, یہ مقام ہے آپ کا, یہ علم ہے آپ کا کہ آپ کے واز میں سے 400 جنازے اٹھا کرتے تھے. جی اتنا مقام
بیسیوں جنازے اور لوگوں پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، چونکہ وہ ولی کامل تھے، خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا آپ کو۔ اور یہ جو میں نے بات کی ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں اللہ نے پیدا کی، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی موقع پہ آپ خود ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو بھی ذرا بڑے توجہ سے سننا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ خاص مسند ہوتی تھی جہاں بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اب میں تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ وہ مجھے نہیں خبر جاگتے ہوا یا اونگ آ گئی، وہ آنکھ لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں جلوہ گر ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ میں نے دیدار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت میں اس جیسا ہے کوئی؟ سبحان اللہ جی، آپ کی امت میں، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی امت میں اس جیسا ہے کوئی جیسا عبد القادر میری امت میں ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ لا یا رسول اللہ، نہیں، میری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اتنی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی خلعت زیبا پہنا دی۔ یہ شان ہے آپ کا۔ دو ہستیاں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یہ کسی امت میں نہیں ہوئی، ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہوا، بے مثل و بے مثال ہستیاں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں یہ ہستیوں کے تذکرے کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو علم تھا نا، اب روحانی علم آپ کا سنیں کتنا ہے۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا خلیفہ آپ کی بارگاہ میں آیا ملنے کے لیے، آپ کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، بند و نصائح فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، ایسے کیا کر، ایسے کیا کر، حکومت کے نظام ایسے چلایا کر۔ جب تھوڑی دیر بعض و نصیحت کی نا اس کو تو وہ اٹھ کے جانے لگا۔ اس کے دل میں آیا کہ حضور نے میرے لیے بعض و نصیحت کی ہے تو میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ الحمدللہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے آیا تھا، اس نے اس طرح اشرفیوں کی تھیلی ایک پکڑی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایسے کر کے نہ پیش کی۔ آپ نے وہ تھیلی پکڑ لی، کہنے لگا حضور ہدیہ ہے، اس کو قبول کریں۔ آپ نے تھیلی پکڑ لی، جدو تھیلی پھڑی نا تے آپ نے وہ اشرفیاں دی تھیلی نو اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح کر کے دبایا، وچوں خون نکلیا، ایسے دبایا تو خون نکلا۔ فرمایا لوگوں کا خون چوس چوس کے پیسے جمع کرتے ہو اور عبد القادر کو پیش کر رہے ہو۔ وہ وقت کے بادشاہ، تو لوگوں کے خون چوستا ہے اور پیسے جمع کرتا ہے، اور اب یہ بطور ہدیہ اور نذرانہ عبد القادر کو پیش کر رہا ہے۔ فرمایا مجھے تیرے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، ظالم نہ بن، عادل بن۔ وہ ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے ایک نیک آدمی تھا، شریف النفس، متقی، پرہیزگار، وقت کا بادشاہ، اس سے پوچھنے لگا کہ آپ بھلے انسان معلوم ہوتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں مجھے، ذرا ایک نصیحت فرما دیں۔ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، کہنے لگا کہ میرے واسطے وقت کیڑا اچھا ہے، انہاں مینوں دس دیو کہ میرے واسطے وقت کیڑا اچھا ہے۔ فرمایا چونکہ تو ظالم ہے، تیرے واسطے وقت وہ اچھا ہے جدو تو ستا ہوئے تے لوگ تیرے ظلم تو بچے رہے، تیرا سونے کا ٹائم وہ تیرے لیے بہتر ہے کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہے۔ کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی تم میں سے حاکم ہے اور حاکم سے قیامت کے دن رایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب رایا تو اپنا جواب دے گا، حاکم اپنا جواب دے گا کہ کتنا ظلم کیا، کتنا ستم کیا، لوگوں کو کتنا ستایا، یہ سارے جواب قیامت کے دن مالک یوم الدین کی بارگاہ میں دینے پڑیں گے۔ ایک ایک تولہ، ایک ایک ماسہ، ایک ایک رتی کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، ہم سے بھی اور حاکموں سے بھی، رایا سے بھی اور حاکموں سے بھی۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، اوپر سے تبدیلی شروع ہو۔ میں کہتا ہوں نہیں، تبدیلی ہمیشہ نیچے سے شروع ہوتی ہے، نیچے سے۔ دودھ میں پانی ہم ملائیں، مرچوں میں پھک ہم ملائیں، اور ایک پنکچر نکلے تو ہم بتائیں کہ 4 نکلے، یہ ساری ٹٹائیاں ہم کریں اور کہیں کہ اوپر سے تبدیلی آئے۔ جان جب نکلنی شروع ہوتی ہے تو پاؤں سے شروع ہوتی ہے، جو باڈی کی تبدیلی نیچے سے شروع ہوتی ہے، تو اس لیے ہم خود بدلے تو اوپر کا سارا نظام بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ہمیں بھی اور سب کو، ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بنائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے علمی مقام آپ کا بتایا، روحانی مقام، اس میں بڑی باتیں، روحانی مقام۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامات کو بطور عقیدہ ہم ثابت سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کو وہ پاور دیتا ہے، وہ شان دیتا ہے، لیکن ساتھ ہمارا نظریہ یہ بھی ہے کہ ولی کی کرامت حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے جس نبی کا وہ ولی امتی ہے، اور بغیر اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بغیر غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوتی۔ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا باغی ہو اور ولی ہو اور کہے کہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو غلامی کرتے ہیں وہ پھر داتا علی حجویری بنتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں وہ خواجہ اجمیری بنتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کا کلادہ، زیور اور ہار بناتے ہیں، پھر اللہ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ وقت کے غوث اعظم بنتے ہیں۔ اور پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے جنہوں نے اعلان کیتا سی قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا ایک قدم، میرا ایک قدم، قدمی حاضہی، میرا یہ قدم علی رقبت کل ولی اللہ، اللہ کے ہر ولی کے گردن پر ہے میرا یہ قدم۔ وہ کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء، کہ ولیوں میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام وہی ہے جو نبیوں میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
قدمی حاضری علی رقبت کل ولی چلا، میرا ایک قدم اللہ نے ہر ولی دی گردن دے ہوتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسے واسطے فرمایا کمال کی ہے، فرماتے ہیں جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء، جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء، جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء، جن کی ممبر بنی گردنے، جن کی ممبر بنی گردنے، جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی سلام، جن کی ممبر بنی یہ پھر میں کہنا پڑے گا بھی یار بھی کھاڑی سوکی، یہ ذکر بھی تو کرنا ہے جی، ذکر بھی تو کرنا ہے نا، سارے مل کے آنکھوں جن کی ممبر بنی
زبان وچوں کردے نے میرا اللہ تعالیٰ انہاں دی گل نوں رد نہیں کردا اللہ گل نوں موڑدا نہیں ایدے تے میں کئی مثالاں دے سکدا برکت واسطے صرف ایک مثال لگا دین ایک عورت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے شہزادے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی اے اللہ دے پیارے ولی میرے واسطے دعا کرو میرے گودی دے اندر نہ بیٹا ہے نہ بیٹھی ہے میں بے اولاد بڑے سال ہو گئے شادی نو بڑے سال گزر گئے مہربانی فرماؤ نگاہ کرم ہو جائے اللہ منو پتر عطا فرما دے اللہ منو بیٹی عطا فرما دے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر واسطے اپنے سر انور نو مراقبے کے اندر جھکایا پھر سر انور اٹھایا فرمایا یہ بی بی لوح محفوظ دے دھیان مارے آئے تیری قسمت کے اندر اولاد کوئی نہیں کتنے توجہ کی تھی یہ آواز بند ہو گیا لوہے محفوظ تھے ویکھے اولاد نہیں صدائے دل نواز آ گئی ادھے مقدرہ میں عبد القادر الہ اولاد کوئی نہیں ایک پتر بھی ادھے مقدرہ اندر نہیں تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک بھی نہیں تے تو دو عطا فرما دے کنے دن فرمایا دے مقدرہ اندر دو نہیں تے یا اللہ پھر تو تین عطا فرما دے تین نہیں تے یا اللہ چار عطا فرما دے جے چار نہیں یا اللہ پانچ عطا فرما دے جے پانچ نہیں یا اللہ چھ عطا فرما دے چھ نہیں تے یا اللہ کرم کر دے تیرے کرم دے خزانے بھرے ہوئے نے تیرے فضل دے خزانے بھرے ہوئے نے یا اللہ جو چھ نہیں تے سات عطا فرما دے صدائے دل نواز آ گئی اے عبد القادر بس کر تیرے کہنوں تے دی تقدیر بدل دیتی ہے انہوں میں تیرے صدقے دے نال سات بیٹے عطا فرما دیتے اللہ نے پھر ایک بیٹا عطا فرمایا پھر دوجا عطا فرمایا پھر تیجا عطا فرمایا پھر چوتھا عطا فرمایا پھر پنجواں عطا فرمایا پھر چھواں عطا فرمایا پھر ستواں عطا فرمایا جدھر نو ولی نگاہ کی جاوے کدھر آیا تو جدھر نو ولی جدھر نو ولی نگاہ کی جاوے جدھر نو ولی نگاہ کی جاوے جدھر نو ولی نگاہ کی جاوے ادھر رحمتہ دی گٹا کی جاوے ادھر رحمتہ دی گٹا کی جاوے ادھر رحمتہ دی گٹا کی جاوے میرا اللہ اتنا کرم کردا ہے اتنا کرم کردا ہے اتنا کرم کردا ہے یہ تے اولاد دی گل ہے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کری اوندے نے میرا اللہ عطا فرمائی جاتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اللہ نے اتنا مرتبہ اونچا عطا فرمایا ہے کسے چور تے نظر کر دین یا منہ وچوں کر دین میرا اللہ اس نو بھی وقت دا پتہ بنا دینا آپ سوچیں ذرا یہ کوئی چھوٹا سا مقام ہے بولیے منہ وچوں کڈیا ہے انہوں لے جائے ابدال وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا یہ ابدال ہے اس کو لے جاؤ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا سی جس ویلے آپ نے اتاریا جبے دے پیچھے چور لگ گیا اتاریا حجرہ مبارکہ وچ لٹکا دیتا اویزاں کر دیتا
چور مسجد دے اندر بڑھیا سیدھا حجرے چونا چاہتا ہے اجے جبا شریف نو ہاتھ ہی لان لگا تے نہ ہو گیا بنائی چلی گئی چھپدا چھپاندا مسجد دیاں چٹائیاں میں چھپ گیا باہروں دروازہ کھڑ گیا پوچھیا کون ہے میں خضر علیہ السلام آیا فلانے علاقے دا ابدال فوت ہو گیا اے عبدالقادر ابدال چاہیے ابدال لین واسطے آیا فرمایا اتھے ہی کدے چھپیا ہونا ہے ابدال چاہیے اتھے کدے چھپیا ہونا ہے وہ جدوں آپ نے ویکھیا خضر علیہ السلام نے نظر آ گیا کہنے لگا جی میں ابدال نہیں میں چور ہاں فرمایا پہلا چور ہی ہوئے گا عبدالقادر دے منہ نکل گیا ہے اللہ تینوں ابدال بنا دیتا ہوں جو رہ گیا ہوں اللہ نے تینوں ابدال بنا دیتا ہے اس واسطے میں نہ ہونا پھگڑی بنا دے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے پھگڑی بنا دے والا ہے روتے ہنسانے والا ہے پھگڑی بنا دے غوثیت مآب وچ حاضری ہے تواڈی انہوں عام نہ سمجھو یہ حاضری آپ کی غوث ہمارا چور کو ابدال غوث ہمارا
قبر میں میری اور آتے ہی یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے، یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے یہ تو ہمارے غوث کے در پر آنے جانے والا ہے۔ غوث نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگی بڑھیا غوث نے جب کشتی کو نکالا کہنے لگی بڑھیا مائی کہ میں تو غوث کے جانواری آندھی ہے میں تو غوث کے جانواری یہ تو ڈوبے ترانے والا ہے، میں تو غوث کے جانواری میں تو غوث کے میں تو غوث کے جانواری میں تو غوث کے جانواری بے ترانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو اپنا غوث ہمارا چوروں کو اپنا بنانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو اپنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد شریف جاؤ تسی بھی اللہ منو پھر لے جائے جی سب اکٹھے جائیں یقین کریں کہ گئے ہیں جنہوں پنجابی چاہتے ہیں نا تڑی اتے سرسوں جمائی اب دیکھیا جاتے لجپال لجپالی کرتے اور اینی روحانیت کہ صرف سوچ ہے جڑی میں دساں تو بس ورنہ بیان نہیں الفاظ نہیں بغداد شریف دا شہر اس دور دے مطابق ایک جگہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ویکھیا بڑا مجمع جمگٹ آئے شورو بولے فرمایا بیلیو کی گل ہے انہاں کہ حضور گل ہے بھی نہیں تے ہے بھی بہت بڑی ہے فرمایا دسو کی گل ہے حضور اے عیسائی ہے اے مسلمان ہے انہاں دا آپس کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے ایک مسئلے ہوتے فرمایا دسو مسئلہ کی ہے اے جی مسئلہ ہے وے وہ سائی آندہ میرے نبی افضل نے تے مسلمان آندہ ہے میرے نبی سارے نبیاں جو آلہ ہیں بس صرف پہنی کو گالے فرمایا ایک گل تے بہت بڑی گل تے بہت بڑی ہے عیسائی تیرے کو دلیل کی ہے غوث اعظم فرمان لگے اور تیرے کو دلیل کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی نالو افضل تے آلہ نے وہ کہنے لگا اے عبد القادر توڑا قرآن
तुहाडे नबी ते नाज़िल होने वाली किताब उस दे अंदर लिखिया है मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल मुर्दे जिंदा करदे सन। 4 मुर्दे अब्दुल कादिर मेरे नबी ईसा ने जिंदा कीते जिन्हां विच नूह अलैहिस्सलाम दा पुत्र साम बिन नूह भी सी। फरमाया तेरे कोल यही दलील है तेरे नबी दे अफसल ते आला होण दी? कहने लगा जी मेरे कोल बहुत बड़ी दलील है और मैं मेरा दावा है इहदा तोड़ कोई नहीं। फरमाया तेरा दावा है ना पर साढ़े नाल जे तेरा तोड़ जोड़ होया नहीं ना अज तेरी गल है अब्दुल कादिर दे नाल। फरमाया सुनिए फरमाया लस्तु बिनबिय्यिन ओ ईसाई मैं अब्दुल कादिर हां मैं नबी नहीं। उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है तुसी नबी नहीं। फरमाया मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम हां मैं उन्हां दे पुत्र दे पुत्र दे पुत्र दे पुत्र दे पुत्र दे पुत्र दा पुत्र हां। मेरिया रगां विच खूने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन याद रखी साया मैं नबी नहीं जे तेनू मैं मुर्दा जिंदा कर दियां ते मेरे नबी तू अफसल ते आला मान लेगा। उन्हें आख्या जी इन्हें 2 अखां ही चाहिदियां ने लभ जाण ते ठीक है। फरमाया चल फिर मेरे नाल आ कब्र तू दसी। अब्दुल कादिर ने पहला कबर ताड़ के रखी सी कि इत्थे परसों दफन हो जाए इन्हें जिंदा जल्दी हो जाना क्योंकि ये अंदर रूह अजे है अजे सवाल जवाब होंगे होंगे कल अजे होया दफन है 2 घंटे हुए 3 घंटे हुए। फरमाया जेड़ा दिल करदा कब्रिस्तान मैनू लै जा मुर्दे वाली इशारा तू करी मैं जिंदा कर देंगा। उन्हें आख्या जी गल है भी बड़ी बड़ी सारी जी तू की है। फरमाया गल छड्ड तू मेरे नाल आ। ईसाई भी चल पे ईसाई भी चल पिया मुसलमान भी चल पे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ गए आए कब्रिस्तान के अंदर। फरमाया 10 कली कबरी जिन्हों मैं जिंदा करना मुर्दे को कबर वाले इशारा कर। एक पुराना कब्रिस्तान एक बड़ी पुरानी कबर जिहदे असरात भी खत्म हो चुके सन। उन्हें इशारा किया उन्हें आख्या जी 100-150 साल का पुराना मुर्दा है इसको जिंदा कर दो। आपने फरमाया इहदा पहला पता कर जिंदा मैं करना है इहदा पता कर की करदा हुंदा सी इन्हां दा पेशा की सी इहदे बावजूद को नस्ल की करनी है। नस्ल को पूछा गया आदोनाथ को पूछा गया उन्हां दसिया ये साडा पुराना दादा परदादा ये सुरंगी वजा के गाउंदा हुंदा सी सुरंगी वजांदा हुंदा सी। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया ये साया फैसला तू कर अमन अब्दुल कादिर करा देना है। दस सुरंगी वजांदा ही गाउंदा उठे या हो जी उठ पवे फैसला कर कि किवें उठे उंजी उठे या सुरंगी वजांदा गाउंदा उठे। उन्हें आख्या जी फिर बड़ी गल कर गए। फरमाया गल नूं छड्ड गल तेरे मुंह जेड़ी निकले ओ तीरे गल तेरे मुंह जेड़ी निकले ओ तीरे गल तेरे मुंह जेड़ी निकले ओ तीरे गल तेरे मुंह जेड़ी निकले ओ तीरे
کمر وچوں مٹی چاڑدا چاڑدا کھڑا ہو گیا. بولیے بولیے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے. دھیان دا ہوئے گا عجب شان تیری یادوں سے چلی ہے. 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 جملہ سنیا نے آتا ہے گر چور تو بنتا ولی ہے. ہے کو موڈ شوڈ پڑھن دا ساڈی تے ڈیوٹی ہے بھائی اساں تے پڑھنے تے تو میرا محبوب نہیں ایتھے بیٹھ جاؤ ایتھے کر. صحیح بات ہے. عجب شان تیری یادوں سے چلی ہے. عجب شان تیری یادوں سے چلی ہے. عجب شان تیری یادوں سے چلی ہے. آتا ہے گر چور تو بنتا ولی ہے. آتا ہے گر چور تو بنتا ولی ہے. مسلمان بھائیو اللہ نے اتنا حسن عطا کیتا اتنی وجاہت عطا کیتی. میرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیڑا ویندا سی ویندا ہی رہندا سی. اینے سونے رضوی صاحب اینے سونے میں کیا ہوئے دومی سونے یہ دومی سونے میں کہا یہ دومی سونے یہ پھر ایڈے کیوں سونے میں کیا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خون میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطرت پاک نسل پاک. جیڑا ویندا سی وہ کی کردا سی بولو ویندا ہی رہندا سی. جیڑا ویندا سی او تار لا سارے ہوں غوث پاک کا ذکر دینا سن لیں کسے کسے ڈبے دے نصیب چلتا ہے. جی حضرات جنہیں ویکھنا انہیں ویندیا ہی رہنا تے میرا بھی تانے میں ویندیا. بھائی محمد شریف صاحب والی گل سامنے آ گئی آندے ہون گے جنہاں دا لاڈلا ایڈا سونا ہے جنہاں دا بیٹا ایڈا سونا ہے جنہاں دا شہزادہ ایڈا سونا ہے وہ نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سونے ہون گے. اعظم چشتی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کر کے اندرے تو اچھے میرا محبوب نے ڈٹھا
शर्मावे ते अद्धी राती तेरे चढ़ आवे। उच्ची बोलो। अद्धी राती तेरे चढ़ आवे ते जदों मुख तो पर्दा हटावे ते बिजली डरदी ओ कदी चमड़ी ना मारे। बिजली डरदी ओ कदी चमड़ी ना मारे। ओ किते पे अदबी ना हो जावे ते जदों आ जावे ओ सैर चमड़ी ते सारा गुलशन शीश नवावे ते जदों आ खोले ओ वाले जुल्फां दे। حضرات گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت شخصیت بنایا، ہمہ جہت، صاحب ورع، صاحب تقوی، صاحب زہد اور صاحب سخاوت، صاحب شرم و حیا، اور پھر صاحب علم، اور علم لدنی، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، اصول تفسیر کا علم، اصول حدیث کا علم، بلاغت کا علم، معنی کا علم، استعارہ کا علم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کلام میں خوب مہارت تامہ عطا فرما رکھی۔ جو آتا تھا اپنے علم کی پیاس بجھا کے جاتا تھا، جو زانو تلمس طے کرتا تھا اس کو آپ اتنا علم اللہ کی توفیق سے
اتنا دیتے علم، اتنا دیتے ساری زندگی اس کی گزر جاتی، لیکن اس کے علم کے برتن میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات رفیع ہیں۔ آج کچھ لوگ نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمارے احناف جو ہیں، احناف جو ہم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، کس میں؟ فروعی مسائل میں ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں فروعی مسائل کے اندر۔ تو ہمیں لوگ، بعض ندان لوگ ہمارے ساتھیوں کو کچھ تنگ کرتے، کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں جی وہ رفع دین کیا کرتے تھے، وہ بنیاد الطالبین میں لکھا ہے۔ میں کہ تمہیں رفع دین یاد آتا ہے؟ بنیاد الطالبین میں 20 رکعت تراوی نظر نہیں آتی؟ سوجو 20 رکعت تراوی جو لکھی ہے وہ نظر نہیں آتی؟ بنیاد الطالبین ہی ہے نا جس میں سے تم نے تحریف کر کے 20 کی جگہ 11 کیا ہوا ہے۔ تم ہی لوگ ہو نا وہ جو یہودیانہ تحریفیں کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تھو، یہ نہیں، یہ کام اچھا نہیں۔ جس بات کو تم نہیں مانتے 1000 مرتبہ نہ مانو، لیکن ہمارے احناف ساتھیوں کو تانگ نہ کرو۔ امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حنبلی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں، فروعی مسائل میں ان کے مقلد ہیں۔ چونکہ ان کے مقلد ہیں اس لیے آپ رفع دین کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر حنفی ہوتے تو کبھی نہ کرتے، چونکہ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی تحقیق پہ عمل کیا ہے، اس لیے وہ رفع دین کرتے ہیں۔ ہم نے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تحقیق پہ عمل کیا ہے، اس لیے ہم رفع دین نہیں کرتے۔ بس بات ختم۔ اتنی آسان بات ہے یہ۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بولیے سمجھ آ گئی ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں 11ویں کھاتے ہو رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تم 11ویں دلاتے ہو رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہم 11ویں کھاتے ہیں اور دلاتے بھی ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے واز بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم متشدد نہیں ہیں اس مسئلے میں کہ ہم یہ کہیں جب ہم 11ویں کھاتے ہیں اس لیے ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ہمارا تعلق غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور فروعی مسائل میں، پھر میں جملہ بول رہا ہوں، فروعی مسائل میں ہم امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ فروعی مسائل میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ اور عقائد ہمارے بھی وہی ہے، غوث پاک بھی وہی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی وہی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہی ہیں، امام شافعی کے بھی وہی ہیں، امام مالک کے بھی وہی ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی وہی ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ میرے بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے حالات ڈسٹرب ہو، معاشرہ خراب ہو، افراتفری کا ماحول ہو۔ اس لیے جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں رہیں، جس کی تحقیق پہ عمل کر رہے ہیں اس کی تحقیق پہ آپ عمل کرتے رہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔